اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے اہل ایمان، اہل کتاب کے بہت سے علماء اور راہب ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور انہیں راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیہ مجیدہ میں والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں، ولا ينفقونہا فی سبیل اللہ، اور ان کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہاں پہ والذین میں جو واو ہے، اس واو کی ایک تاریخ ہے۔ وہ تاریخ یہ ہے، یہ آذربائیجان کے ساتھ جو ارمینیہ ہے، ارمینیہ میں جنگ لڑ رہے تھے، غیر مسلم قوتوں کے ساتھ لڑائی تھی۔ حضرت عثمان کی حکومت کا زمانہ تھا۔ وہاں ارمینیہ کی لڑائی میں محاذ میں شامی بھی ہوتے تھے، کوفی بھی ہوتے تھے، مختلف علاقوں کے لوگ اس اسلامی لشکر میں جمع تھے۔ وہاں ایک دوسرے سے ملنے اور ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہمیشہ۔ دیکھا یہ کوفی جو تلاوت کرتے ہیں وہ شامی والوں کی تلاوت سے مختلف ہے، اور آپس میں اختلاف ہو گیا کہ تمہاری تلاوت اور تمہارا قرآن، نسخے بھی مختلف تھے۔ شام میں کسی صحابی کا نسخہ تھا، کوفہ میں کسی اور صحابی کا نسخہ تھا۔ اس وقت نسخہ قرآن مختلف تھے۔ عبداللہ بن مسعود کا ایک نسخہ تھا، ابی بن کعب کا ایک نسخہ تھا۔ 4 نسخے رائج تھے اس زمانے میں، اور یہ قرآنی نسخے مختلف علاقوں میں رائج تھے۔ جس علاقے میں مثلا عبداللہ بن مسعود کا نسخہ رائج تھا، اس علاقے میں ابی بن کعب کا نسخہ رائج نہیں تھا۔ وہ لوگ اسی مصحف یعنی اسی نسخے کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور دوسرے لوگ اپنے نسخے کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جبکہ ان دونوں مصاحف کی قراءتوں میں فرق تھا۔ قراءت کہتے ہیں تلفظ کو، تلفظ میں فرق تھا۔ آیت وہی ہے، قرآن وہی ہے، ایک قراءت میں یطہرو پڑھتے تھے، دوسری قراءت میں یطہرو پڑھتے تھے۔ یہ طے ہا رے واو دونوں میں تلفظ میں فرق ہوتا ہے۔ اس تلفظ کے اختلاف کی وجہ سے محاذ جنگ میں
لشکر اسلام میں اختلاف رونما ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا تمہاری قرأت غلط ہے، اور دوسرے لوگوں نے کہا نہیں تمہاری قرأت غلط ہے۔ بڑھتے بڑھتے کہا تمہارا قرآن غلط ہے، ان لوگوں نے کہا تمہارا قرآن غلط ہے۔ بڑھتے بڑھتے کہا کہ تم غلط قرآن کی تلاوت کرنے والا کافر ہوتا ہے، تم کافر ہو، ان کا تم کافر۔ کفر کا فتویٰ لگنا شروع ہو گیا، آپس میں اختلاف رونما ہو گیا۔ حذیفہ بن یمان اصحاب رسول میں سے پاک باز ترین پاک باز ہیں۔ یہ صحابہ پاک باز ہوتے ہیں عموماً، لیکن یہ پاک باز ترین اصحاب رسول میں سے۔ ان سے یہ صورتحال دیکھی نہیں گئی۔ یہ وہاں سے محاذ جنگ سے یہ روانہ ہو جاتے ہیں، کوفہ پہنچتے ہیں۔ کوفے کے اندر اس زمانے میں وہاں پر موجود اساتید قرآن، حفاظ قرآن، علماء قرآن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے کے بعد وہاں جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ وہ ابھی تو محاذ جنگ میں منحصر ہے یہ اختلاف، یہ ایک دوسرے کی تکفیر، بعد میں شہروں میں منتقل ہو جائے گا، اور ادھر سے تمام عالم اسلام میں یہ اختلاف منتقل ہو جائے گا، اور امت قرآن کے بارے میں لڑ کر کے خود ختم کر دے گی اپنے آپ کو۔ لہٰذا قراء قرآن، علماء قرآن جو اس وقت کوفے میں موجود تھے، ان سب کو جمع کیا حذیفہ نے، اور ان سب کو صورتحال بتلا دی، اور سب سے کہا کہ یہ دو متعدد قرآن ہے، یہ متعدد نسخہ قرآن اور متعدد قراءتیں جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ پوری امت کو ایک قراءت پر مجتمع ہونا چاہیے، ورنہ یہ لڑائی کا دائرہ وسیع ہو جائے۔ تمام نے اتفاق کیا اس بات پر کہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ پوری امت کو ایک ہی قراءت پر مجتمع ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ حضرت حذیفہ کوفہ کے لوگوں سے، کوفہ کے علماء سے، کوفہ کے جو ارباب حل و عقد ہیں ان سے لے کر مدینے کو روانہ ہوتے۔ ارمینیا اور مدینہ کا راستہ مہینوں کا راستہ ہے، بہت لمبا راستہ۔ حذیفہ مدینہ پہنچتے ہیں، اتنے لمبے راستے سے، اتنی لمبی مسافت سے، اتنی مسافرت سے واپس اپنے شہر پہنچتے ہیں، گھر نہیں جاتے، پہلے حضرت عثمان کے دربار میں حاضری دیتے ہیں گھر جانے سے پہلے۔ دیکھو کتنا خلوص ہے اور کتنی دل سوزی ہے اس صحابہ رسول میں۔ حضرت عثمان کے دربار میں پہنچ کر کے وہ کہتے ہیں ادرک امت امت محمد کی فریاد کو پہنچو۔ حضرت عثمان پوچھا کیا خبر ہے؟ پوری صورتحال بتا دی کہ یہ امت قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کیا ہے، اور یہ قرآن کے بارے میں جھگڑا کر کے یہ امت خود اپنا آپ کو ختم کرنے والی، اور وہاں یہ صورتحال ہے، ابھی محاذ پر ہے، اور یہ محاذ سے منتشر ہوگا شہروں کو۔ اور حضرت عثمان نے بھی اس فکر کو قبول کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی کو حکم دیا کہ تمام نسخہ قرآن کو جمع کرو، اور جمع کر کے ایک نسخہ تیار کرو جس کا نام بعد میں نسخۃ الامام، رہبر نسخہ، رہنما نسخہ پڑ گیا۔ نسخۃ الامام تیار کرو، یہ نسخۃ الامام نام بعد میں پڑ گیا۔
کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی کا کام یہ تھا کہ مختلف جو اس وقت مصاحف رائج ہیں دنیا میں، دنیائے اسلام میں، ان تمام مصاحف کو جمع کیا جائے، لے لیا جائے، تمام قرآنوں کو، تمام نسخۂ قرآن کو جمع کر دیں، اور کسی کے پاس کوئی نسخہ باقی نہ رہے۔ جمع کیا گیا، ہر صحابی سے اس کا نسخہ لے لیا گیا، سب نے دیا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں انہوں نے دیا۔ بہرحال باقی تمام اصحاب سے ان کے نسخۂ قرآن لے لیے، اور اسلامی ملکوں میں، شہروں میں جو بھی قرآنی نسخہ ہے پرانا، ان سب کو تلف کرنے کا حکم صادر ہوا۔ ان کو تلف کرو۔ کس طریقے سے تلف کیا ہم کو اس سے غرض نہیں ہے، تلف کرنے کا حکم دے دیا۔ اور کمیٹی سے کہا کہ ان تمام قراءتوں میں سے ایک قراءت کا انتخاب کر کے ایک نسخۃ الامام تیار کرو۔ کمیٹی بیٹھ جاتی ہے، تمام نسخۂ قرآن جمع ہو جاتے ہیں، اور دیگر جو نسخے ہوتے ہیں ان کو تلف کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بحث ہوئی کہ ان مختلف قراءتوں میں سے کس قراءت کو ترجیح دی جائے۔ یہ بھی طے ہو گیا جو جس قراءت کو قریش والے اختیار کرتے ہیں، چونکہ یہ قرآن جو ہے وہ قریش کی ایک ہستی کے اوپر نازل ہوا ہے، لہٰذا قریش کی قراءت کو اختیار کیا جائے۔ اس بنا پر قرآن کے ایک قراءت پر قرآن کا جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن یہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، بہت علمی صلاحیت درکار ہوتی ہے اس کام کے لیے۔ ہاں، قرآن فہمی ہے، اس میں اختلاف قراءت کے اوپر عبور، اور اس قرآن کے ہر لفظ کے بارے میں تلفظ کا صحیح علم، اور ہر قرآنی آیات کے شروع انتہا سب کا علم چاہیے۔ یہاں اس واؤ سے پتہ چلتا ہے کہ اس قدر دقیق تھے، اور وہ قرآن کے حرف سے آگاہ تھے۔ یہ عجیب قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ یہ حاملین قرآن اس زمانے کے سورہائے قرآن، آیہائے قرآن، اور الفاظ قرآن ہی نہیں، حروف کے بھی محافظ تھے، حروف کو بھی جانتے تھے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے وہ نہیں کر سکے، اس میں صلاحیت، بہت زبردست صلاحیت کی ضرورت تھی، اور صلاحیت کے لوگ نہیں تھے اس کمیٹی میں۔ لہٰذا امت نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی، باصلاحیت لوگوں پر مشتمل۔ امت کی اس تشکیل شدہ کمیٹی کو حکومت کی طرف سے بھی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، اس کی مزاحمت نہیں ہوئی، اور حکومت نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، جس کو آپ لوگ اہل سمجھتے ہیں وہ آئیں اور یہ کام کریں۔ چنانچہ ابی بن کعب استاد قرآن ہے۔ ابی بن کعب نے 70 سورہ قرآن کے 114 میں سے 70 سورہ قرآن رسول اللہ سے سیکھا، اخذ کیا براہ راست، اور باقی سورہ قرآن حضرت علی سے اخذ کیا ابی بن کعب نے۔ ابی بن کعب کی سربراہی میں یہ کمیٹی تشکیل پاتی ہے، اور جمع قرآن کا کام جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ کان یملی علیہم ابی املا کرتے تھے، اس طرح لکھو، اس طرح لکھو، اور دوسرے لوگ لکھا کرتے تھے۔ لکھ لیا، اور لکھ رہے تھے قرآن کو ایک قراءت کے اوپر جمع کرتے ہوئے یہاں تک اس آیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا کہ نئی کمیٹی کی تشکیل میں حکومت کی مداخلت نہیں تھی، حکومت نے اجازت دے دی
اور اس بنیاد کے اوپر جو آزادانہ اس کمیٹی نے کام کیا، علمی اور صلاحیت کی بنیاد پر، حکومت کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں تھی، حضرت عثمان کی طرف سے اصلاً کوئی مداخلت نہیں تھی سوائے اس واؤ کے۔ اس واؤ کے بارے میں حکومت کی طرف سے مداخلت ہو گئی اور کہہ دیا کہ یہ واؤ یہاں نہیں ہونا چاہیے، یا کہہ دیا یا نہیں ہے، بہرحال ہم کو اس سے غرض نہیں ہے۔ اس واؤ کے اوپر جھگڑا ہوا کہ واؤ ہے اس قرآن اس آیت میں یا نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر واؤ کے ہونے اور نہ ہونے میں معنی سے مطلب لینے میں بڑا فرق آتا ہے۔ اگر واؤ نہیں ہے تو الذین یکنزون الذہب والفضة، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی بشارت سنا دو۔ یہ چلا جاتا ہے، یہ پورا جملے کا مفہوم احبار اور رہبان کی طرف، اہل کتاب کے علماء کی طرف جاتا۔ اہل کتاب کے علماء میں سے جو سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں ان پر عذاب علیم، یہ اہل کتاب سے مربوط ہے، مسلمانوں سے مربوط نہیں ہے اگر واؤ نہیں ہے۔ حکومت کی یہ خواہش تھی کہ یہ واؤ نہ ہو۔ حضرت ابی نے کہا یہ واؤ قرآن میں ہے، میں نے خود رسول اللہ سے پڑھا ہے۔ دیکھو قرآن کے حفاظت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر اہتمام ہے کہ محافظین قرآن ایک حرف کے محافظ ہیں۔ کہا میں نے خود رسول اللہ سے پڑھا ہے، یہ واؤ قرآن میں موجود ہے، یہ واؤ ہم لکھیں گے، اگر نہیں لکھنے دیا گیا ہم تلوار اٹھائیں گے، سبحان اللہ، جنگ لڑیں گے اس ایک واؤ کے خاطر۔ اس پر حکومت نے بھی مزاحمت نہیں کی، اصحاب کے اس شدید موقف کو قبول کیا اور یہ واو قرآن میں لکھ دی گئی۔ یہاں پہ ضمناً دو باتوں کی طرف ہم متوجہ کرائیں گے آپ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف مصاحف سے جب ایک قراءت کے اوپر جمع کیا جا رہا تھا قرآن کو، اس وقت ہماری روایات میں ہیں متفقہ روایات، اس میں کسی ایک فریق کی روایت نہیں۔ اس میں آیا ہے کہ ابی ابن کعب اس کی سربراہی کر رہے تھے، جو استاد قرآن اور مسلم استاد قرآن ہے، اور مسلم شاگرد رسول ہے۔ مسلم ہے قرآن کو ابی ابن کعب نے خود رسول اللہ سے قرآن کو حاصل کیا ہے، بیچ میں اور کوئی نہیں۔ یہ 70 سورہ قرآن ابی نے خود رسول اللہ سے اخذ کیا ہے۔ ابی کے پاس جو مصحف موجود تھا، قرآنی نسخہ موجود تھا، اس کا مصدر ماخذ دو، ایک رسول ہے اور ایک علی، اور 70 سورہ قرآن میں ابی اور رسول اللہ کے درمیان، مصدر وحی کے درمیان کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ باقی سورہ قرآن جو ابی نے حاصل کیا ہے اس کے درمیان میں حضرت علی ہے، جو محافظ قرآن ہے، جو عالم بالقرآن، رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا عالم بالقرآن علی بن ابی طالب ہے، وہ درمیان میں۔ ابی کی ایک منزلت ہے، ایک مقام ہے، قارئین قرآن، حاملین قرآن میں ایک خاص مقام حاصل ہے حضرت ابی کو۔ یہاں پہ اس روایت کے اوپر مستشرقین کا ایک اعتراض ہے، اس کا جواب بھی ضروری ہے۔ مستشرقین کا اعتراض یہ ہے کہ تمہارے روایات میں، تمہارے سے مراد مستشرقین جو غیر مسلم لوگ ہیں، مسلمانوں کے سے خطاب کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے ہاں خود روایت موجود ہے کہ حضرت ابی کا انتقال حضرت عمر کے عصر خلافت میں ہوا تھا۔ یہ واقعہ عصر عثمان کا ہے، اس وقت ابی کا وجود نہیں تھا، اور آپ لوگ کہتے ہیں ابی کی سربراہی میں یہ قرآن جمع ہوا۔
ٹھیک ہے جی۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ دو روایات ہیں۔ ایک روایت کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ابی کا انتقال ہو گیا، اور دوسری روایات میں سن 31 تک ابی زندہ تھے، اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں ابی زندہ ہونے کے ہمارے پاس بہت سے روایات اور مصادر موجود اور شواہد بھی موجود ہے، دیگر واقعات اور حوادث موجود ہے جو عصر حضرت عثمان میں پیش آئے یہ واقعات، اور اس میں ابی کے وجود کا ذکر ملتا ہے، سب کا یہاں ذکر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان واقعات اور حوادث کی روشنی میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ دیکھو یہ واقعہ پیش آیا، اس میں ابی کا ذکر ہے، وہ واقعہ پیش آیا عصر حضرت عثمان میں، اس میں ابی کا ذکر ہے۔ ان واقعات میں سے ایک جمع قرآن کا واقعہ ہے، صرف یہ واقعہ نہیں، اور بھی واقعات ہے، اس میں ابی کا ذکر ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ابی جو ہے وہ عصر حضرت عثمان تک زندہ تھے۔ دوسری بات جو اس سے زیادہ قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں نہایت شہرت ہے، ایک بات کو ہم کو تعجب ہوتا ہے، نہایت شہرت ہے کہ قرآن مجید عصر رسالت مآب میں جمع و مدون نہیں تھا۔ قرآن مجید رسالت مآب کے بعد اس کی تدوین ہو گئی، یہ مسلم مانا جاتا ہے، تعجب کا مقام ہے، اس بات کو مسلم لیا جاتا ہے کہ قرآن عصر رسالت مآب میں مدون نہیں تھا، یہ قرآن عصر خلفاء میں اس کی تدوین ہو گئی، اور اس کے لیے ایک واقعہ بتاتے ہیں، اور سب نے اس واقعے کو لے لیا، تمام کتابوں میں جو قرآن سے متعلق ہیں اس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ کہتے ہیں جنگ یمامہ میں 70 صحابی مارے گئے جو حافظین قرآن قارئین قرآن تھے، ان کے مارے جانے کے بعد قرآن کے ضیاع کا خطرہ ہو گیا، قرآن سینوں میں تھا، اور یہ جو لوگ قرآن سینے میں حفظ کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، قرآن بھی چلا جائے گا، لہٰذا قرآن کو جمع کرنا چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت کو حکم کیا حضرت ابوبکر نے، اور حضرت عمر بار بار حضرت ابوبکر کی طرف رجوع کرتے رہے کہ قرآن کے ضیاع کا خطرہ ہے، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہ کام جو رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھو یہ روایت صحیح نہیں کہ حضرت ابوبکر کی بات صحیح نہیں، ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر نے ایسی بات نہیں کہی، یہ روایت ہم نہیں مانتے کہ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں قرآن جمع نہیں کیا میں کیسے کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس روایت کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں گا، لیکن پھر بھی بار بار اصرار کرنے پر آخر میں حضرت ابوبکر نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے پھر ہم قرآن جمع کر لیتے ہیں۔ زید بن ثابت کو بلایا اور زید بن ثابت سے کہا قرآن کی جمع و تدوین کی ذمہ داری تم قبول کرو، یہ کام شروع کرو۔ زید بن ثابت مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھتے ہیں اور لوگوں میں اعلان کرتے ہیں جس کسی کے پاس قرآن ہے وہ لے کر آئیں مجھے دے دیں۔ لوگوں نے قرآن دینا شروع کر دیا، اور اس کے لیے بنیاد اس روایت کے اہم ترین نقطہ جس کی بنیاد پر ہم اس روایت کو نہیں مانتے وہ یہ ہے کہ زید بن ثابت نے اعلان کیا کہ جو بھی جس کسی کے پاس قرآن ہے وہ لے آئیں، اور کوئی بھی قرآن لے کے آتا اور پیش کرتا تو 2 گواہ کی بنیاد پر وہ اس کو قبول کرتے کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن کے ہونے کے لیے 2 گواہ کی بنیاد یہ کہ انہوں نے پابندی لگا دی، اور جس عبارت کے قرآن ہونے کے اوپر
دو گواہ تھے اور اس کو انہوں نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں یہی موجودہ قرآن وہی زید بن ثابت والا قرآن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور قرآن دو گواہ کے بنیاد کے اوپر، یہ روایت ہم قبول نہیں کرتے۔ اس کے بہت سے وجوہ ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ قرآن تواتر سے ثابت ہے، دو گواہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہم اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ والسلام علیکم۔